مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ لوگ چاہے کتنا بھی برا چاہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ یقین مضبوط ہو تو اللہ پاک کا ہر فیصلہ سکون دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی نہ سمجھ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ یقین رکھیں جنہوں نے آپ کو تکلیف دی، سکون میں وہ بھی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ اے میرے مالک، ہر شر سے، گناہ سے، آنے والی آفات سے، شیطان کے وسوسوں سے بچا۔ میرے مولا، ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنی حفظ و ایمان میں رکھ اور ہماری حاجات کو غیبی مدد سے پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ انسان کے الفاظ سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں، دل چیر بھی دیتے ہیں۔ جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے، کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا۔ اپنے دل کی کیفیات اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اب یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا اور اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ جب آپ اپنے خالق کے دیوانے ہو جاتے ہیں تب مخلوق آپ کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ یہ بڑے راز کی بات ہے، اشکار ہو چکی۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت رہتی ہے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ جس کی جیسی نیت وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ یاد رکھیں کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ پلان کو لے کر خود ہی چڑھنی پڑتی ہیں۔ کامیابی مسلسل سفر کا نام ہے، اسے اپنی منزل سمجھنے کی بھول نہ کریں۔ بے فائدہ ہے زندگی میں لوگوں کا ہجوم، پرخلوص جو مل جائے تو ایک شخص ہی کافی ہے۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ دعا: اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ ہمارا تعلق اس نابینا معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانے اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔
میری ماں مجھ کو معاف کرتی رہتی تھی میرے رب کی طرح، یا مالک یوم الدین، تو میری ماں کو معاف فرما قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ کسی عورت کا خاموش ہو جانا دھاڑے مار مار کے رونے کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی عورت جب تکلیف میں ہوتی ہے تو وہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطی نظر نہیں آتی۔ بیوی کا تحفہ: بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا پیار، وقت، توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ زندگی میں چاہے کتنی بھی خوشیاں ہوں ہمارے پاس، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے ساتھ وہ نہیں جس کے ساتھ ہم خوش ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ، اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ لوگ چہرہ اور مال دیکھتے ہیں، میرا اللہ دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے بے لوث ہو کر نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا زمانہ ہے۔ یاد رکھیے کہ فرائض کے چھوڑنے سے جو عذاب آتے ہیں وہ وظائف کے پڑھنے سے ختم نہیں ہوتے۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چیز سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اچھا اخلاق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازمی کر لیا تو اللہ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکال دے گا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے 2 لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کراتا تھا، مگر اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑ جائیں تو کڑوے نہ لگیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ بہت آسان ہے نیکیاں کرنا، اصل کام ہے ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھنا۔ ریاکاری، غیبت، چغلخوری سے یہ سب خراب ہو جائیں گے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ مولا علی کا فرمان ہے، تم کسی کو دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے، تمہاری نہیں۔ خاموشی کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ یہ مت سوچیں کہ چھوٹا نصیحت کر رہا ہے میں بڑا ہوں کہ کیسے مان لوں۔ نہیں، یہ اللہ کا چناؤ ہے، جس کی زبان سے چاہے حق جاری کر دے، اس لیے اکڑ میں نہ رہیں، اللہ کے لیے جھک جائیں۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ درود شریف وہ گہرائی ہے جو جتنا اس میں ڈوبے گا اتنا ہی فیض یاب ہوتا جائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقیناً ہدایت انہی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔